نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحبہ، محترم اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اس شخصیت کا ذکر کرنے آئی ہوں جس نے برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں امید کی شمع جلائی۔ وہ شخصیت جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک نعرے پر اکٹھا کیا، وہ قائد جس نے اصول، کردار، سچائی کو اپنی طاقت بنایا، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ حاضرین محترم، پاکستان کا قیام محض سیاسی جیت نہ تھا، یہ قربانیوں کا سمندر تھا۔ اس راستے میں سے گفتگو نہیں ہوئی، یہ راستہ آنسو، بھوک، پیاس، تکلیف، جدائی اور شہادتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ ان کی اپنی آزاد ریاست بننے والی ہے تو ان کے گھروں میں امید کے چراغ روشن ہوئے، لیکن آزادی کا سفر آسان نہ تھا۔ لاکھوں مسلمان اپنے گھر سے نکلے صرف اسی یقین کے ساتھ کہ وہ سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بچے یتیم ہوئے، مائیں لٹ گئی، بزرگوں کو نشانہ بنایا گیا اور ہزاروں شہید ہو گئے صرف ایک نام کے لیے، پاکستان۔ حاضرین محترم، قائد اعظم نے ان قربانیوں کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھا۔ وہ جانتے تھے پاکستان خون سے لکھا گیا ہے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ کہا پاکستان کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قائد اعظم نے اصولوں کی سیاست کی، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، نفرت نہیں پھیلائی، صرف حق، قانون اور انصاف کی بات کی۔ ان کی قیادت نے مسلمانوں کو ایک نئی پہچان دی، ایک ایسا مسئلہ جو ظلم کے سامنے جھک نہ سکا۔ ہمارے اجداد نے اپنا سب کچھ کھو کر پاکستان حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دی، اپنی جمع کی ہوئی زندگی چھوڑ دی، مگر ایمان نہ چھوڑا، امید نہیں چھوڑی، پاکستان کا خواب نہیں چھوڑا۔ اور آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان قربانیوں کا حق ادا کریں، پاکستان کو مضبوط کریں، اسے سنبھالیں، اسے وہ مقام دیں جو قائد اعظم نے سوچا تھا۔ یہ وطن ہمارے لیے ایک امانت ہے، اس امانت کے پیچھے ہزاروں ماں، بہنوں اور جوانوں کی قربانی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، قائد اعظم نے راستہ دکھایا، مسلمانوں نے قربانی دی اور پاکستان بنا۔ اب پاکستان کو سنوارنا ہمارا